إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما ہر قسم کی تعریف ساری برائی یکتائی اس پاک پروردگار کے لیے ہے جس نے ہم تمام انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا اور ساتھ ہی ساتھ ہماری رہبری کے لیے ہمیں سیدھے راہ پر چلنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ جاری رکھا۔ درود و سلام کا نزول ہو ان تمام انبیاء کرام کے اوپر، خصوصاً کے ساتھ ہمارے آقا نامدار تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ معزز سامعین کرام و حاضرین جمعہ، ہمارا جو خطبہ سلسلہ چل رہا ہے وہ جہنم کے متعلق ہے، اور جو جمعہ گزر چکی ہے اس کے اندر وہاں تک بات پہنچی تھی کہ انسان کو جہنم کے اندر لباس پہنایا جائے گا، کپڑا پہنایا جائے گا، وہ کپڑا تارکول کا ہوگا، اور یہ بھی بتایا گیا تھا جو علماء نے اس کی تشریح کی ہے کہ وہ بدن کے اندر بہت زیادہ چپکے گا، بدبودار ہوگا اور آگ بہت تیز اس کے اندر لگے گی۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی سورہ حج آیت نمبر 19 کے اندر فرماتا ہے کہ قیامت کے دن جس طریقے سے انسان اپنی شوقین کے لیے دنیا کے اندر کپڑا بناتے ہیں، اور کپڑا بنانے سے پہلے وہ کپڑا سلنے والے کو چوائس کرتے ہیں، وہ اس کے پاس جا کر کے اس کا بدن ناپتا ہے تاکہ اس کا کپڑا اس کے جسم کے اندر فٹ آئے۔ میرے بھائی اور دوستو، قیامت کے دن جہنم کے اندر بھی
اللہ ہمارے اوپر کم سے کم یہ احسان کرے گا کہ ہمارے لیے کپڑا دے گا، لیکن کپڑا کس چیز کا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ حج کے اندر فرماتا ہے کہ کپڑا وہ جو ہوگا بہت ہی خطرناک ہوگا، بہت ہی بھیانک ہوگا، اتنا خطرناک ہوگا کہ اس کے پاس درزی بھی ہوں گے اور وہ کپڑا کاٹے گا، اور کس طریقے سے کس چیز کا کپڑا کاٹے گا؟ اللہ فرماتا ہے فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ ثِيَابٌ مِّنَ النَّارِ، اے لوگو قیامت کے دن آپ کا جسم کے ناپ کا، اس کے سائز کا جہنم کا لباس کاٹا جائے گا۔ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّنَ النَّارِ، جہنم کے اندر اگر آپ کا جسم کے مطابق، آپ کے سائز کے مطابق وہ جہنم کے اندر درزی ہوگا اور آگ کا کپڑا آپ کے لیے کاٹا جائے گا۔ یُصَبُّ مِن فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِیمُ، آج کتنا ٹھنڈی ہے، جب انسان ٹھنڈی کے اندر پڑتا ہے، ٹھنڈی جب اس کے جسم پر لگتی ہے اور جب وہ پانی کو استعمال کرتا ہے تو گرم پانی وہ چاہتا ہے کہ ہمارے جسم کے اوپر پڑے۔ اگر گرم زیادہ ہو جاتا ہے تو انسان اس پانی سے نہیں غسل کرتا، نہیں نہاتا، لیکن کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آگ کا لباس پہنا کر کے فرشتوں سے کہے گا کہ تم اس کے اوپر کھولتا ہوا پانی، گرم پانی اس کے اوپر اڈیل دو۔ یُسْحَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ، اور اس کا کیا نتیجہ نکلے گا جب انسان کے اوپر گرم پانی، کھولتا ہوا پانی اس کے جسم پر رکھے گا تو اس گرم پانی کی وجہ سے اس کے پیٹ کے اندر جو اتلیا ہوگی، آنت ہوگی، وہ کٹ کر باہر نکل جائے گی۔ والجلود، اور اس کا چمڑا اس کے جسم سے پگھلنا شروع ہو جائے گا، یعنی وہ پانی جب جسم کے اوپر رکھے گا تو اس کی پیٹ کی اتلیا کٹ کر کے باہر نکلے گی اور اس کے چمڑے جل جائیں گے۔ آپ نے کبھی جلتا ہوا آدمی کا لاش یا جلتا ہوا آدمی کو دیکھا ہے کہ اس کا چمڑا کیسے جل جاتا ہے؟ اگر کسی کو دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی اور اچانک اس کو نظر پڑ جاتی ہے تو اس انسان کو الٹی ہو جاتا ہے۔ اگر انسان کو کہیں پر آگ لگ جاتی، کوئی چیز، آگ کا انگارہ جسم پر گر جاتا ہے، وہ پھول جاتا ہے اور اس سے پانی نکلتا ہے اور وہ دیکھنے میں عجیب ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ جب انسان کے جسم کے اوپر گرم پانی رکھا جائے گا جہنم کے اندر تو اس کی اتلیا کٹ کر زمین، اس کی اتلیا کٹ کر نیچے گرے گی، اس کے چمڑے پگھل جائیں گے۔ اور یہی نہیں بلکہ اللہ نے کہا وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اے فرشتوں اس کے اوپر لوہے کا گرز، لوہے کا جو مارنے والا، جس کو ہتھوڑا بولتے ہیں، لوہے کا ہتھوڑا اس کے جسم کے اوپر مارو، یعنی اتنا ٹارچر کیا جائے گا، اتنے پریشان حال ہوں گے۔ انسان اس وقت جہنم کے اندر کہے گا کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم اعیدوا فیها، انسان جب اس کو ہتھوڑا لگے گا، آگ میں جلے گا، وہ کہے گا چلو ایک مصیبت سے ہم بری ہو جائیں گے، ایک مصیبت سے ہم چھٹکارا پا لیں گے۔ کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم، لیکن اس کے اوپر جب ایک مصیبت آ کر کے ختم نہیں ہوگی، دوسری مصیبت آ جائے گی، دوسری مصیبت آئے گی، وہ ختم نہیں ہوگی، تیسری مصیبت آ جائے گی، تیسری مصیبت ختم نہیں ہوگی، چوتھی مصیبت آ جائے گی۔ اعید فیہا، اس کے اوپر ہر طریقے سے عذاب کو لوٹائے جائے گا۔ وذوقوا عذابا، یعنی اس کو عذاب کا مزہ اللہ تبارک و تعالی چکھائے گا۔ یعنی انسان جہنم کے اندر تمنا کرے گا کہ ایک عذاب سے ہم چھٹکارا پا گئے، اب ہم اس عذاب سے، یعنی ہمارے اوپر عذاب نہیں دیا جائے گا،
یہ سوچے گا ہی کہ دوسرا عذاب اس کے اوپر آ جائے گا، اتنا ٹارچر کیا جائے گا۔ جہنم بہت خطرناک ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام لوگوں کو جہنم سے بچا، جہنم کے عذاب سے بچا، بہت ہی خطرناک۔ اب جہنم کے عذاب کے بارے میں سن لیے، جہنم کے اندر کھانا کیا ہوگا۔ ہم یہاں بہت ہی چٹپٹے کھانے کے عادی ہو چکے ہیں، خاص کر کے ہم مسلمان جب تک چکن فرائی اور مٹن فرائی نہ ملے ہم یہ چاہتے ہیں کہ کھانا ہی نہیں ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ سورہ دخان کے اندر فرماتا ہے ان الشجرۃ الزقوم طعام العظیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم۔ قیامت کے دن جہنم کے اندر انسان کا کھانا ایک درخت جس کا نام زقوم ہے، وہ کانٹے دار درخت ہے جس کو ہم ببول کا کانٹا بولتے ہیں، جو بہت چھوٹا ہے لیکن اس کا چبھیا، اس کا نوک اور اس کا جو چبھن ہے بہت زیادہ تیز ہے۔ ان الشجرۃ الزقوم، وہ زقوم ہوگا، طعام العظیم، اس کا کھانا ہوگا، کل محل یغلی فی البطون، جب وہ انسان جہنم کے اندر وہ چیز جب وہ پیٹ کے اندر کھائے گا تو اس کے پیٹ کے اندر ایسے کھولے گا، کغل الحمیم، جیسے انسان آگ کے اوپر برتن رکھ کر کے پانی رکھتا ہے اور جب اس کے اندر آگ لگاتا ہے کچھ دیر کے بعد پانی کھولنے لگتا ہے، اسی طریقے سے جب انسان وہ درخت کا پھل جہنم کے اندر کھائے گا تو اس کے پیٹ کے اندر خلبلی مچ جائے گی، کھولنے لگے گا، کغل الحمیم، جیسے کہ کھولتا ہوا پانی کھولتا ہے، گرم پانی کھولتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کہے گا اے فرشتو تم نے اس کو مہمان نوازی کرا دیا، کھلا دیا، پلا دیا، اب اس کو تھوڑا تفریح بھی کرا دو، سیر بھی کرا دو، خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، فرشتے اس انسان کو پکڑے گا اور جہنم کا سیر کرائے گا۔ وہاں پارک نہیں ہوگا، ہم یہاں کھانا کھاتے ہیں نا، پیٹ زیادہ بھر جاتا ہے تو چلو تھوڑا ٹہل لیتے ہیں، اللہ بھی قیامت کے دن آپ کو ٹہلائے گا، لیکن ٹہلائے گا کہاں؟ خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، وہ فرشتہ ان کو پکڑ کر کے بیچوں بیچ جہنم کے اندر لے جائے گا۔ اب جب سے تفریح کرا دے گا پھر اللہ کہے گا اے فرشتو تھوڑا سا اور اس کو مہمان نوازی کرا دو، ثم صبوا فوق راسہ من عذاب الحمیم، پھر اس کے اوپر ایک خاطر باس یہ کرے گا، اللہ ان کو کہے گا کہ اس کو اور مہمان نوازی کرا دو، کیونکہ انہوں نے دنیا کے اندر بہت عیش کیا ہے، بہت انہوں نے دنیا کے اندر اپنے مونچوں پہ تاؤ پھیرا ہے، بہت ہی دنیا کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو گھمنڈی احساس کیا ہے، کھانے کا مزہ لیا ہے، دنیا کا مزہ لیا ہے، دنیا کے اندر انہوں نے بہت ہی عیش کیا ہے۔ ثم صبوا فوق راسہ من عذاب الحمیم، اے فرشتو اس کو تم جہنم کی یعنی سر کے اوپر گرم پانی ڈال دو تاکہ اس کا وہ مزہ چکھتا رہے، عذاب چکھتا رہے۔ میرے بھائی اور دوستو، دنیا کے اندر ہم ہر عیش آرام کو اپناتے ہیں، ہر عیش کو اپناتے ہیں دنیا کے اندر، یعنی اگر ٹھنڈی پڑتی ہے تو ٹھنڈی کا چیز استعمال کرتے ہیں، گرمی پڑتی ہے پیاس لگتی ہے تو ہم پانی ٹھنڈا پیتے ہیں، اگر اس سے کام نہیں چلتا، دل نہیں بھرتا ہے تو ہم برف استعمال کرتے ہیں، آئس کریم کھاتے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن آپ کو پانی بھی پلایا جائے گا، لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، قیامت کے دن آپ کو گرم پانی پلایا جائے گا، جہنمی ایک دوسرے کی پیپ کا مواد پیئیں گے، جہنم کے اندر جو انسان کا جسم جلے گا جس سے پیپ نکلے گا، آج تو ہم پیپ سے کتنا گھن کرتے ہیں، وہاں نہ آپ کو ٹھنڈا پانی ملے گا، نہ آپ کو گرم پانی ملے گا، نہ آپ کو پانی پینے کے لیے کوئی چیز ملے گی، اگر کوئی چیز ملے گی تو وہاں انسان کے جسم کی جہنم کے اندر جلتی ہوئی مواد اور پیپ آپ کو دیا جائے گا، آپ کو وہ پینا پڑے گا، کتنا جہنم خطرناک۔ میرے بھائیو آگے اللہ فرماتا ہے هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ،
قیامت کے دن تم دیکھو گے کہ لوگوں کا چہرہ بہت زیادہ ڈر رہا ہوگا، اس کا چہرہ بہت زیادہ ذلیل و خوار ہوگا. وجوہ یومئذ خاشعہ، اس کا چہرہ بہت زیادہ ذلیل ہوگا. عاملۃ ناصبہ، تم دیکھو کہ لوگوں کا چہرہ بہت ہی زیادہ تھکا ہوا ہے. عاملۃ، تم یہ گمان کرو گے کہ یہ بہت کام کر کے آیا ہے، تھکا ہوا ہے، اس کا چہرہ ایسے ہوگا. تسقی من عین آنیہ، اس کو گرم چشمے میں یعنی دہکتی ہوئی آگ کے اندر اللہ اس کو ڈالے گا. تسقی من عین تصلی نارا حامیہ، اس کو دہکتی ہوئی آگ کے اندر اللہ داخل کر دے گا یعنی جہنم کے اندر. تسقی من عین آنیہ، اور گرم چشمے کی پانی پلایا جائے گا. لیس لہم طعام الا من ضریع، اس کے اندر ایک ایسی زہریلے کھانے کی چیز ہوگی کہ انسان جب اس کو کھائے گا تو اس کو کھا کر کے نہ اس کی بھوک مٹے گی، نہ اس کے جسم کے اندر کوئی طاقت ہوگا، کچھ بھی نہیں. یعنی وہ کھانے سے انسان تو کھائے گا لیکن اس کے اندر کوئی طاقت نہیں بنے گی، بھوک نہیں مٹے گا. جب اس کو فرشتہ اتنا جہنم کے اندر ٹارچر کرے گا، اتنا پریشان کرے گا، وہ اتنے پریشانی میں ہوگا. ما لا یطیقون ولا یحتملون، وہ اتنے پریشان ہوں گے کہ اپنی بوجھ کو وہ نہیں اٹھا سکیں گے، یعنی آخری حد تک وہ عاجز ہو جائیں گے. تو وہ فرشتے کو کہیں گے وہ جہنمی لوگ، وَنَادَوْا يَا مالک، ہے جہنم کے داروغہ، ہے جہنم کے انسپکٹر، ہے جہنم کے نگہبان، لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ، تم اپنے رب سے کیوں نہیں کہہ دیتے کہ ایک ہی مرتبہ ہمیں موت دے دے. اتنا پریشان ہوگا وہ جہنم کے داروغہ سے، انسپکٹر سے کہے گا لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ، تم اپنے رب سے کیوں نہیں کہہ دیتے کہ ہمارا کام تمام کرتے. وہ جہنم کے داروغہ مالک کہے گا قال انکم ماکثون، چپ رہو، خاموش رہو، اب تمہیں یہاں موت نہیں آئے گی، اب تمہیں موت نہیں آ سکتی، تمہیں جتنا بکنا ہے بک لو. اور اسی ضمن میں ایک حدیث اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جہنمی موت کا مطالبہ کریں گے تو اس کے بعد اس کے بارے میں کیا کیا کہا جائے گا. بخاری اور مسلم کی روایت ہے، 4730 نمبر کی حدیث ہے، اور راوی ابو سعید خدری ہے. وہ کہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن جب انسان موت کا تمنا کرے گا تو اللہ کیا اس وقت کرے گا، یوتا بالموت، اللہ موت کو لائے گا، کہیت کبس عملہ، ایک بھیڑیے کی شکل میں، ایک دمبے کی شکل میں. یوتا بالموت کہیت کبس عملہ، یعنی اللہ موت کو ایک دمبے کی شکل میں، ایک جانور کی شکل میں لائے گا. فینادی منادیا، ایک فرشتہ ان میں سے یہ آواز دے گا یا اہل الجنت، اے جنت کے لوگوں سنو. فیسرعبون فینظرون، تو جنت میں جو لوگ داخل ہوئے ہوں گے وہ جنت سے نکلیں گے نہیں بلکہ جنت کے دیوار کو اپنا گردن اٹھا کر کے دیکھیں گے. حدیث ہے بخاری اور مسلم کی کہ جب فرشتہ ندا دیں گے اے اہل جنت ادھر دیکھو، تو وہ جو ہے اپنا گردن اٹھا کر کے جنت سے دیکھیں گے. پھر وہ فرشتہ کہے گا فیقول، وہ فرشتہ کہے گا هل تعرفون هذا، اے جنت کے لوگوں کیا تم جانتے ہو یہ کیا چیز ہے. وہ جنتی کہیں گے فیقولون، وہ کہیں گے نعم، ہاں میں اس کو جانتا ہوں، هذا الموت، یہ موت ہے. کیوں؟ وَكُلَّهُمْ قَدْ رَآهُ، کیونکہ ہر شخص نے اس سے مزہ چکھا ہے، یعنی ہر شخص موت کو دیکھا ہوگا جس وقت اس کا روح قبض کیا ہوگا. وہ جنتی لوگ اس کو پہچان لیں گے. فرشتے سوال کریں گے یہ کون ہے؟ کہے گا کہ اے فرشتو یہ هذا الموت، یہ موت ہے. وَكُلُّهُمْ قَدْ رَآهُ، ہم میں سے ہر شخص نے اس کا مزہ چکھا ہے. پھر وہ فرشتے ندا دیں گے یا اہل النار، اے جہنم کے لوگوں. پھر وہ جہنم کے لوگ بھی اس کو دیکھیں گے، پھر سوال کریں گے هل تعرفون هذا، کیا تم اس کو جانتے ہو؟ وہ کہیں گے نعم، ہم اس کو جانتے ہیں. هذا الموت، یہ موت ہے. وَكُلُّهُمْ قَدْ رَآهُ، ہم میں سے ہر شخص نے اس کا مزہ چکھا ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی آگے فرماتے ہیں فَيُذْبَحُ، اللہ اس کو ذبح کر دے گا. اللہ کہے گا فَيُذْبَحُ، اس کو ذبح کر دو. آج ہم نے موت کو بھی مات دے دی، یعنی آج موت بھی مر گیا.
موت بھی مر جائے گا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں فرشتے کہیں گے یا اہل الجنت، اے جنت کے لوگوں، خلود فلا موت، اے جنت میں رہنے والو تم ہمیشہ رہو گے، اب اس کے بعد تجھے موت نہیں آئے گی۔ پھر جہنم کے لوگوں سے فرشتے مخاطب کریں گے خلود فلا موت، اب تجھے موت نہیں آئے گی، اب تمہیں ہمیشہ یہی رہنا ہے، ہمیشہ یہی رہنا ہے۔ اس وقت اللہ موت کو بھی مات دے دے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، انسان موت کا تمنا کرے گا پھر بھی انسان کو موت نہیں آئے گی۔ اور ایک چیز قیامت کے دن بہت ہی عجیب و قسم کی انسان کے ساتھ یہ حال ہوگا، اللہ تبارک و تعالی جنت کو جہنم کے سامنے میں رکھ دے گا۔ حالانکہ جنت اور جہنم میں بہت فرق ہے، جنت بہت اوپر ہے، جہنم بہت نیچے، لیکن اللہ کی یہ قدرت جنت اور جہنم کو ایک ساتھ رکھ دے گا۔ جب جہنمی لوگ جنتی لوگوں کو دیکھیں گے کہ یہ اللہ نے اس کو بہت ہی عیش دیا، بہت آرام دیا، یہ جنت کے اندر انار کھا رہے ہیں، انگور کھا رہے ہیں، امرود کھا رہے ہیں، کیلے کھا رہے ہیں، جو من میں جی آتا ہے وہ کھا رہے ہیں، اس کے منہ کے اندر پانی آ جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے جب جہنمی جنت کو دیکھے گا اور ہر آسائش اور آرام کو دیکھ کر کے وہ جہنمی کہے گا وَنَادَا يَا أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، جہنمی جنت لوگوں سے سوال کرے گا، بلائے گا کہ اے جنتی، تم تو جنت کے اندر شہد بھی پی رہے ہو، دودھ بھی پی رہے ہو، تم جنت کے اندر انگور آم بھی کھا رہے ہو، من میں آتا ہے تم ہر قسم کا کھانا کھا رہے ہو، ان افیدوا علینا من الماء، ہم تم سے کھانا نہیں مانگتے ہیں، ہم تم سے کھانا نہیں مانگیں گے، ہم تم سے ہر عیش و آرام نہیں مانیں گے، بس ایک چیز کا مطالبہ ہے، ان افیدوا من الماء، تم مجھے ایک گھونٹ پانی دے دو۔ اللہ اکبر، ایک گھونٹ پانی صرف کہے گا، ہم کو کھانا نہیں چاہیے، ہمیں گوشت نہیں چاہیے۔ آج مسلمان گوشت اور چٹکارے مٹکارے کا بہت عادی ہو گئے۔ کل قیامت کے دن جہنم کے اندر انسان کھانا نہیں مطالبہ کرے گا، اتنی پیاس لگی رہے گی اور پانی پینے کی اتنا وہ مطالبہ کرے گا کہ جنتی سے کہے گا ہم تجھ سے کچھ نہیں مانگ رہے ہیں، صرف مجھے پانی دے دو۔ ان افیدوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، اللہ نے تجھے بہت زیادہ عزت دی، رزق دیا، ہم تم سے صرف پانی مانگ رہے ہیں، پانی دے دو۔ تو جنتی کہے گا قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اے میرے بھائی تو مجھے معاف کرنا، دنیا کے اندر ہم تو تمہارا ساتھ دیتے تھے، ہر غلط چیز میں، ہر برے چیز میں اللہ نے ہمارے اوپر رحم کیا، عنایت کیا، ہم جنت کے اندر ہے، لیکن آج تو جہنم کے اندر ہے، تم مجھے معاف کرنا۔ ان اللہ حرمہما علی الکافرین، کیونکہ اللہ نے یہ نعمت کافروں کے اوپر حرام کر دی ہے، ہم نہیں دے سکتے، نہیں تم کو ہم دے سکتے ہیں پانی، تمہارے اوپر یہ چیز حرام ہے۔ جب انسان تنگ ہو جائے گا وہ کہے گا قالوا ربنا اخرجنا نعمل صالحا، وہ اللہ سے پکارے گا کہ اے اللہ تو ہمیں دوبارہ دنیا کے اندر بھیج دے، نعمل صالحا، ہم نیک عمل کریں گے، کیونکہ اس سے پہلے ہم جو کیے تھے اب وہ نہیں کریں گے، غیر الذین قالوا، غیر الذین کنا نعمل، ہم وہ عمل نہیں کریں گے جو پہلے کر کے آئے ہیں، ہم دنیا کے اندر جھوٹ بول کے آئے ہیں، شراب پی کر کے آئے ہیں، جوگا کھیل کر کے آئے ہیں، چوری کر کے آئے ہیں، زناکاری کر کے آئے ہیں، دوسرے کو دھوکہ دے کر کے آئے ہیں، اے اللہ غیر الذی، اے اللہ ہمیں تم دنیا کے اندر بھیج دے، کنا نعمل، ہم ایسا عمل کریں گے کہ ہم ایسا عمل کریں گے کہ اس کے اندر ذرا سا بھی، ایک پھونٹ بھی، ایک پائے بھی برائی نہیں ہوگی، ہم ایسا عمل کر کے آئیں گے جو اس کے اندر ذرا سا بھی مکس نہیں ہوگی، یعنی فلمیہ ہم عمل کر کے آئیں گے۔ اللہ کہے گا لو نعمرکم، اے میرے بندو ہم نے تجھے بچپن کی زندگی دی تھی، جوانی کی زندگی دی تھی، بڑھاپے کی زندگی دی تھی،
تم کو ہم نے دنیا کے اندر پیدا کیا، 10 سال کی زندگی، 10 سال کی عمر کے اندر تم نے کھیلا کودا، جوانی کا آثار تمہارے جسم پر، بدن پر آیا، تم نے غرور کیا، تکبر کیا، تم نے ہمیں جھٹلایا۔ ہم نے 60 سال تک تمہاری زندگی دی لیکن تم نے اس وقت نہیں سمجھا، اب تم اس کے اندر چکھو۔ پھر اللہ آگے فرماتا ہے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعونی، جب انسان یہاں سے چل جائے گا تو اسے ایک ہی امید ہوگی کہ اے اللہ ہمیں تو لوٹا دے، کنا نعمل صالحا فیما ترکت، ہم وہی عمل کریں گے جو نیک ہوگا۔ اللہ کہے گا کلا انہا کلمۃ هو قائلها من ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، اے میرے بندو تمہیں جتنا بکنا ہے، جتنا بولنا ہے بول لے، بک لے، کیونکہ اب تم جس زندگی کے اندر آ گئے ہو، برزخی زندگی کے اندر، اب یہ ممکن نہیں ہے کہ تم دوبارہ یہاں سے لوٹ سکو۔ کسی کو آپ نے دیکھا ہے کہ مرنے کے بعد پھر آ جائے؟ کوئی نہیں آ سکتا، کیونکہ انسان کی 4 مراحل ہے، ماں کے پیٹ میں، دنیاوی زندگی، برزخی زندگی اور فیصلے کا دن، قیامت کی زندگی۔ اب تمہیں دوبارہ لوٹنا نہیں ہے۔ پھر اللہ اس آدمی سے کہے گا الم تکن آیاتی تتلا علیکم فکنتم بہا تکذبون، اے میرے بندو کیا تمہارے پاس میری آیت تلاوت نہیں کیا گیا؟ کیا تمہارے پاس ہمارے رسول کا فرمان نہیں پہنچا؟ کیا تمہارے پاس ہماری قرآن نہیں پہنچا؟ کیا تمہارے پاس جنت اور جہنم کا پیغام نہیں پہنچا؟ الم تکن تتلا علیکم فکنتم بہا تکذبون، لیکن ساری چیز پہنچنے کے بعد تم نے اس کو جھٹلایا۔ آپ کو یاد دلائے گا، اس کے بعد کہے گا وہ انسان قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا، میرے بھائیو اور دوستو وہ انسان اپنے آپ پر شکایت کرے گا، کہے گا کہ ہاں اللہ ہمارے پاس تیرا فرمان پہنچا، تیرے نبی کا فرمان پہنچا، جنت و جہنم کا تذکرہ میں نے سنا، اے اللہ ہم اپنے آپ پر بہت ہی شرمندگی ہے، ہم بہت شرم احساس کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم ظالم ہو گئے تھے، ہم بدکار ہو گئے تھے۔ وہ انسان اللہ سے شکایت کرے گا، لیکن پھر بھی انسان اللہ سے بار بار یہی کہے گا ربنا اخرجنا فإن عدنا فإنا ظالمون، اے اللہ صرف میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ صرف ایک بار تو ہمیں دنیا کے اندر بھیج دے، فإن عدنا ہم وعدہ کرتے ہیں تجھ سے، ہم تجھ سے پختہ وعدہ کرتے ہیں، صرف ایک بار دنیا کے اندر بھیج دے، اب کی بار اگر ہم غلط کریں گے تو جو تجھے کرنا ہے وہ کر لینا۔ میرے بھائی قرآن کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں، دوسرے مولوی کی طریقے سے قصے کہانی آدھا گھنٹہ نہیں ہوتا ہے، صرف قرآن اور حدیث کا ترجمہ۔ اور اللہ نے قرآن کے اندر کہا کہ انسان بار بار اللہ سے مطالبہ کرے گا کہ اللہ ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں ایک بار صرف تو مجھے دنیا کے اندر بھیج دے۔ اس کے بعد اللہ آخری پوائنٹ، آخری کلام جو کہے گا انسان سے قال اخشوا فیہا ولا تکلمون، خاموش رہو، اب اس کے بعد تم مجھ سے بات نہیں کرو۔ میرے بھائی اور دوستو کل قیامت کے دن اللہ ہم سے بات کرنا بھی چھوڑ دے گا۔ آج ہماری یہ زندگی بہت انمول ہے، یہ ہماری بہت قیمتی ہے، آج اللہ ہم سے بات کرنا چاہتا ہے، آج تم اللہ کو منا لو، آج اللہ کو خوش کر لو، کل قیامت کے دن تجھے موقع نہیں ملے گا۔ اور ایک مثال کہا گیا یہ دنیاوی زندگی کا کہ ایک برف بیچنے والا بازار میں، مارکیٹ میں برف بیچتا اور چلاتا رہتا ہے کہ لو میرا برف خریدو، لیکن برف گلتا رہتا ہے، کوئی خریدنے والا خریدے یا نہ خریدے، برف کا آخری وقت ہوتا ہے کہ برف پگھل کے ختم ہو جاتا ہے۔ ہماری زندگی وہی ہے، ہماری زندگی اس برف کی طریقہ سے ہے، ہماری زندگی کٹ رہی ہے، ایک دن ایسا آئے گا کہ ہمیں اس دنیا سے جانا پڑے گا۔ اسی لیے ہمیں اس دن پچھتانے کے بنسبت ہم آج نیک عمل کریں، ہمارے لیے موقع ہے، یہ ہر سیکنڈ، ہر وقت، ہر منٹ، ہر گھڑی، یہ جو دنیاوی زندگی ہے دوبارہ پلٹ کے نہیں آنے والا۔ جو دن گزر گیا، جو لمحہ آپ نے گزار لی وہ گزار لی، اب دوبارہ نہیں آئے گا۔
اور آپ اپنے اکیلے سناٹے میں یہ سوچیں کہ ہماری زندگی اس برف بیچنے والے کی طرح ہے، اس برف کی طریقے سے ہے جو رکھے رکھے وہ آٹومیٹک ختم ہو جاتا ہے، ہماری زندگی اسی طریقے سے ختم ہو جائے گی۔ اسی لیے ہم نیک عمل کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچا۔ اے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو جہنم کی دردناک آگ اور سانپ بچھو سے اللہ تو ہمیں محفوظ فرما۔ اے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام انسانوں کو دنیا میں زندگی کے اندر نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تبارک و تعالی تو ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تبارک و تعالی تو ہمیں دین کی سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی قرآن و حدیث کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تبارک و تعالی ہم انسان ہیں، آدم کی اولاد ہے۔ اے اللہ تبارک و تعالی ہم تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے اے اللہ ہم دعا مانگتے ہیں، اللہ ہماری دعا کو تو قبول کر لے۔ اے اللہ تو ہمیں تمام مسلمانوں کو جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم پریشان ہیں، اے اللہ ہماری پریشانی کو دور فرما۔ اے اللہ ہم مریض ہیں، اے اللہ ہم بیمار ہیں، اے اللہ تو ہمیں شفاعت کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ تبارک و تعالی ہم میں جو مقروض ہے اللہ ان کی قرض کی ادائیگی کا سامہ پیدا کر دے۔ اے اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے جو مقروض ہے اللہ ان کی قرض کی ادائیگی کا سامہ پیدا کر دے۔ اے اللہ تو ہمارے رزق کے اندر، کمائی کے اندر برکت عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمارے کمائی کے اندر برکت عطا فرما۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہم انی اسألک العافیہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی۔ اللہم استر عوراتی وآمن رواتی۔ اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفہ وعن یمینہ وعن شمالہ ومن فوقہ واعوذ بک ان اغتال من تحتہ۔ اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اے پاک پروردگار جب تک اس دنیا کے اندر ہمیں زندہ رکھ، دین اسلام پر زندہ رکھ، اور جب خاتمہ ہو تو زبان پر کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ زبان پر داری ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم۔